کی آبادی اور فریڈم آف ایکسپریشن دونوں اس سے سینسٹائزڈ ہیں۔ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دن پہلے جو پی ٹی اے ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے، ان کا بھی نوٹس لیا جائے۔ اور میں پی ٹی اے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ویب سائٹس بلاک ہونے سے آپ نے دیکھ لیا ہے، کل جب قیدی نمبر 804 نے جیل سے پیغام بھیجا، پورا پاکستان گاؤں دیہات شہر بلا استثناء باہر نکلا ہے، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن جو اقدامات باقی ایف آئی اے یا پی ٹی اے یا پیمرا یا کوئی اور ادارہ ہے اس کو ایسے کرنے چاہیے کہ لوگوں کی آزادی اظہار متاثر نہ ہو، اور جو صحافی ہیں وہ آزادی اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہوئی ہے اس فیصلے پہ ذاتی طور پہ۔ میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو اس وقت جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے، وہ یورپین یونین ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے، اقوام متحدہ کی وہ جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ڈیکلریشنز ان کی وائلیشن ہے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A کی بھی وائلیشن ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے بھٹو کیس اور ملٹری ٹرائل کورٹس کیس اور دوسرے کیسز جو ہیں وہ براہ راست جا رہے ہیں، جو بڑا اچھا قدم ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان کا کیس اس کی پچھلی ریکارڈنگ بھی پبلک کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ بات آپ کو حیران کن شاید لگے کہ عمران خان جب ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، شہادتیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو لایا جاتا ہے، پھر سیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قانون کے اندر کسی کو وکیل کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ چوائس کا وکیل ہر ملزم کا حق ہے، آئین کے آرٹیکل 10 کو آپ اٹھا کے پڑھ لیجیے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ وائلیٹ ہوا ہے۔ اور اس وقت وہاں پہ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، مرڈر آف اے ٹرائل ہو رہا ہے، خون کیا جا رہا ہے انصاف کا۔ دوسری بات یہ ہے، جس شخص کے لیے یہ سارا کچھ ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا، جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا نواز شریف تو اس کو سفید جھنڈی دکھائی گئی تھی، اب اس کو لال جھنڈی مل گئی ہے۔ وہ کوئی وزیر اعظم وغیرہ نہیں بن رہا، نہ وہ ملک سنبھال سکتا ہے، وہ اپنے کاروبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنبھال سکتا، وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنبھال سکتا، اور اپنے مفادات کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ اور کوئی بند کمرے میں یا بند دیواروں کے اوپر یا بند پردے کے پیچھے کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ پاکستان کے لوگوں کو موقع دیا جائے، 5 سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے، اور کوئی سرکاری ملازم بیوروکریسی یا جو 5 گورنمنٹ اسٹوجز بیٹھی ہوئی ہیں یہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ اس کو ووٹ ڈالو، اس کو نہ ووٹ ڈالو، اس طرح سے ووٹ ڈالو، اس طرح سے الیکشن لڑو۔ لوگوں کو آزادی دینی چاہیے، یہ آزاد ملک ہے، اس کا آئین آزاد کیا جانا چاہیے۔